اور بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر زندگی جینے نہیں، زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی سے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور صرف بہانے نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے بلکہ وجوہات پیدا کرتے ہیں کہ کسی صورت ہم اسے بگاڑیں اور وہ بہانہ اور وقت دے کر نکل جائیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں صرف اس لیے پسند ہوتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کو پسند ہوتی ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ مجھے ان رشتوں کا کوئی احترام نہیں جنہوں نے میرے والدین کو تکلیف دی۔ میں نے اس رات ہی خود کو سمجھا لیا تھا جب وہ سو رہا تھا اور میں رو رہی تھی۔ مرد کا دل بدلنے کے لیے یہ سوچ ہی کافی نہیں کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت اچھال سکتی صرف میرے پیار پہ کیسے اکتفا کرے گی۔ خدا را گھر سے قدم نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ دنیا بھی برباد کی ایک نامحرم سے دل لگا کر، اور آخرت میں ابھی خدا کی ناراضگی باقی ہے۔ مرد کے ہاتھ میں اتنی گرفت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی من پسند عورت کا ہاتھ سارے زمانے کے سامنے دلیری سے تھام سکے۔ اور تم سمجھتی ہو وہ مجبور تھا؟ مرد اپنی محبت لے کر تو طوائف کے لیے بھی لڑ جاتا ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے۔ احساس کے بغیر ہر رشتہ خالی ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کیا کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوا کرتا۔ ویسے بھی احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا بلکہ دل کی دنیا سے سمجھا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پاتے جب تک وہ ایک یاد نہ بن جائے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا اور کوئی خواہشوں کا۔ یہ زندگی ہے، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، کچھ پا کر بھی اور کچھ کھو کر بھی۔ کچھ لوگوں اور کچھ چیزوں کو ہم کھونا افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کو کھونا پڑتا ہے اور مسلسل جینا پڑتا ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا، یعنی تعلق میں اخلاص قلب معتبر ہے، کثرت ملاقات نہیں۔ افسوس کوئی پوچھتا نہیں حال، ہر کوئی کہہ رہا ہے رنگ کو تیرے کیا ہوا۔ فرض کرو کچھ نہ پاؤ سب کچھ لٹا کر بھی، فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کر بھی۔ بابا جی کہا کرتے تھے، بیٹا محبت کرو تو نکاح بھی کرو، گوشت کی تلاش اکثر کتے کیا کرتے ہیں۔ پھر دل کو ہو گئی وہی راہ گزر عزیز، پھر آ گئے فریب میں ہم مدتوں کے بعد۔ انا کہتی ہے چھوڑ دوں اسے، عشق کہتا ہے سب قربان اس پر۔ چند لمحوں کی انا میں ہار گئے وہ رشتے جنہیں بنانے میں زندگی لگتی ہے۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔
کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کہاں چپ رہتی ہے۔ میرے ہی ہاتھوں پہ میری تقدیر لکھی ہے، اور میری ہی تقدیر پہ میرا بس نہیں چلتا۔ الفاظ پہ بھاری ہیں یہ خاموشیاں، خاموشیوں میں منافقت نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ میں نے غلط لوگوں پہ بہت وقت ضائع کیا۔ ایک دن ہم ذہنی اذیت لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ نکاح سے خوبصورت کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتی ہے، میرا عشق بھی اور میری دنیا بھی۔ آسان نہیں ہوتا ہر خواب توڑ دینا، لہجے مار دیتے ہیں صاحب، آپ زہر کو رہنے ہی دیجیے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ آج کوئی میرے حق میں دعا ہی کر دے، مجھے محبت ہے ان تمام حرفوں سے جو تمہارے نام میں آتے ہیں۔ سب نے کہا بھول جاؤ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا بھولوں، درد، اذیت، ہجر، تکلیف یا وہ غلطی جسے محبت کہتے ہیں۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، سوائے بے قدرے کے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ بات اور ہے کہ مجھے ثابت کرنا نہیں آتا۔ اماں کہتی ہے مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں پتر، وہ تو چار دوستوں میں بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتا، اپنے درد کا بھی پردہ رکھتا ہے۔ انا پرست تو اتنی نہیں ہوں، لیکن حق پرست غضب کی ہوں میں۔ جو بدل جائے وہ یار کیسا۔ عورت بس اپنے من پسند مرد کی بات مانتی ہے، صرف اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ عورت کی شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے کہے بنا اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے، پھر چاہے ہزار مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔